اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا، اور اس کی ماں نے زمان حمل میں جان کی تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جانے کی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ محترم سامعین اور میرے دینی بھائی اور دوستو، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنے عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سما و کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی تاکید کی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی ہمدردی کی تاکید فرمائی ہے۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ موجود حقیقی ہے۔ عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کا وجود کا سبب ظاہری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کی حق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت عبادت گزار تھا، نماز و روزے صدقہ اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتا تھا، لیکن گھر میں ان کی ماں اور بیوی کے درمیان انبڑ رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کے مقتل وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلاوہ بھیجا کہ میرے شوہر نزا کی حالت میں چاہتی ہوں آپ کو بتلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا سنت تشریف لائے اور ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے، تو حضور صلی اللہ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تو انہوں نے کہا کہ انہیں معاف نہیں کروں گی، انہوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا گیا، پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ پھر ماں سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے اس بیٹے کو ہلتی آگ میں ڈال دوں تو تم اسے بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت اور ترنگ ہے، جب تم اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کئی زیادہ سخت اور ترنگ آگ میں جلنا گوارا ہے، لہذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو ورنہ ہم تمہارے سامنے جلا دیں گے۔ تو اس پر والدہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو، تو میں نے کلمہ پڑھا۔ محترم سامعین، والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں ذرا اور خوبصورت کوٹی کے لیے ان کو عیب سمجھنے والوں ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا دی ہے، اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حالت میں کرنی چاہیے۔